حضرت شیخ کرمانی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. تو ان کی بیٹی تھی اور بڑی پارسا متقی تھی. ان کی طرف بادشاہ کا رشتہ آیا بیٹے کا، تو انہوں نے اس سے 3 دن کی مہلت مانگی. مجھے 3 دن چاہیے، سوچنے دو، مشورہ کرنے دو، اور اس کے بعد جو میری سمجھ میں آئے گا میں وہی کروں گا. اب 3 دن کا اس سے وقت لے کر کے اس بادشاہ سے حضرت شیخ کرمانی رحمہ اللہ تعالی گھر سے نکلے، گاؤں کی طرف. مساجد میں نماز پڑھی، ایک میں پڑھی ظہر کی، دوسرے میں عصر کی، تیسرے میں مغرب کی. ایسے گاؤں کا وزٹ کیا، پھر شہر کا، پھر قصبے کا، ایسا شہروں کا وزٹ کرتے رہے 3 دن تک. کرتے کیا تھے؟ گاؤں کا وزٹ کرتے، نماز پڑھتے، اور ان نمازوں میں دیکھتے کہ نوجوان کون ہے جو نماز پڑھنے آیا ہو. اگر کوئی نوجوان آتا اس سے ملتے، اس سے بات چیت کرتے، پوچھتے کیا کرتے ہو، شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. کرتے کرتے بالآخر ایک نوجوان ملا جس نے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھی ہے، اور بڑا ہی دیکھنے میں بظاہر بڑا ہی پارسا ہے، متقی ہے، شریف النفس لگ رہا ہے، اور نماز بھی بڑے خشوع سے پڑھ رہا ہے. تو حضرت شیخ کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ کہنے لگا کہ نہیں ہوئی. آپ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرنی ہے، نکاح کرنا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھ غریب کو کون دے گا، یعنی میرے پاس تو کوئی دنیا کی دولت نہیں ہے، میرے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، یہ ساری چیزیں میرے پاس ہے نہیں، اور مجھے کسی نے نکاح میں کسی نے بیٹی دینی نہیں ہے. تو حضرت شیخ کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ بیٹا میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں، تم تیاری کرو. 3 درم دیے، فرمایا اس سے تم کھانا لو اور خوشبو خریدو. اور گھر گئے، اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا. تو جب ان کی بیٹی یعنی اس نوجوان کی دلہن جب گھر کی طرف آئی، جب گھر کی چوکھٹ میں داخل ہوئی، تو سامنے ایک سوکھی ہوئی روٹی اس عورت کو، اس دلہن کو نظر آئی. وہ پوچھنے لگی کہ اے میرے شوہر نامدار یہ روٹی کہاں سے ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ یہ کل کی باسی روٹی ہے، میں نے افطاری کرنی تھی تو افطاری کے لیے میں نے اس کو رکھا ہوا ہے. وہ عورت وہیں سے واپس پلٹ گئی، کہنے لگی کہ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی. اب اس نوجوان کے ذہن میں یہ گیا کہ شاید میں اتنا غریب ہوں اور اس وجہ سے یہ واپس جا رہی ہے. وہ کہنے لگے کہ میں تو یہ پہلے کہتا تھا کہ مجھے کسی نے رشتہ نہیں دینا، میں اتنا غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ خاتون کہنے لگی کہ اے میرے شوہر میں اس وجہ سے واپس نہیں جا رہی کہ تم مفلس ہو، میں اس وجہ سے واپس نہیں جا رہی کہ تمہارے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے، میں اس وجہ سے واپس جا رہی ہوں کہ تمہارے اندر رب کی ذات پہ توکل، بھروسہ اور یقین اتنا کمزور ہے کہ تم اس کے لیے روزے رکھ رہے ہو، اور پھر بھی تمہیں یہ ہے کہ اگر کھانا رکھوں گا تو کچھ بنے گا، کھانا نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ارے تیرا اتنا رب کی ذات پہ یقین اور بھروسہ اور توکل کمزور ہے، میں اس وجہ سے واپس جا رہی ہوں. وہ نوجوان کہنے لگا کہ ارے اے خاتون میں معذور ہوں، یعنی یہ میرے میں کمی ہے. اب خود اندازہ لگائیں اگر اس جوڑے کا زندگی کا آغاز ہو جائے تو ان کا زندگی کا انداز کیسا ہوگا. ان کی جو بقیہ زندگی ہے، جو اس سے آگے نسل چلی گئی، وہ کیسے پیدا ہوگی؟ کیا وہ زمانے کے ولی ان سے پیدا نہیں ہوں گے؟ کیا ان کی نسل سے ایسے نوجوان نہیں آئیں گے کہ معاشرہ جن کے کردار پہ رشک کرے گا، جن کے اخلاق پہ معاشرہ باتیں کرے گا کہ یہ دیکھو کتنا نوجوان پارسا ہے. اصل میں مین جو بنیادی بیسیکلی ہے وہ یہی ہے کہ ہماری کوشش حتی المقدور الا ماشاء اللہ یہی ہوتی ہے کہ بیٹا نوجوان ہو گیا، شادی کے قابل ہو گیا، بچی ہو گئی ہے، اب کیا کرے؟ رشتہ تلاش کرے. اب رشتے کی تلاش کرنے کے ہم پیچھے، ہمارا معیار کیا ہے؟ بینک بیلنس ہونا چاہیے. ہمارا معیار کیا ہے؟ گاڑی ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، اچھا رزق ہونا چاہیے، چاہے حرام کے کیوں نہ ہو، یعنی بد کرداری کیوں نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب نکاح کیا جائے لوگ کہیں بڑا امیر ترین ہے. ارے بھائی کیا اس اپنے تم اس جگر کے ٹکڑے کا، اس بیٹی کا تم کس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو جس کو سیدھا کلمہ نہیں آتا؟ کیا یہ مسلمانی کا معیار ہے؟ اور یہی ہم نے اپنا ایک رکھ لیا ہے کہ بس یہ ہونا چاہیے؟ نہیں. اور سب سے جو بنیادی آج معاشرے میں بڑھتی ہوئی اس طرح کی صورتحال ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نوجوان کے کردار سے
اور جس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دے دو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اس وجہ سے پھر معاشرے میں بد کرداری بڑھے گی. کیسے؟ اب ایک شخص ہے، پارسا ہے، نوجوان ہے، نمازی پرہیزی ہے، اگر کوئی انسان اس کو رشتہ نہیں دے گا، اب اس کی بیٹی بھی اس کی دہلیز پہ بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہے اور وہ نوجوان بھی بوڑھا ہو رہا ہے، تو اب اس سے کیا ہوگا؟ جو ہمارے معاشرے میں آج یعنی کتنی ایسی نوجوان بیٹیاں جو گھروں پہ اپنے باپ کے دہلیز پہ بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، تو اس کا وجہ اور اس کا سبب کیا ہے؟ ارے بھائی زندگی گزر جائے گی، دین کو معیار رکھو، دنیا کو نہ، دین کو معیار رکھو. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے تم نے نکاح کرنا ہے اس کا دین دیکھو، دنیا نہ دیکھو. دین دیکھو، چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بچی ہے، دین دیکھ کر تم اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرو، سرکار کی سنت پر عمل کرو. دیکھنا کیسے نکھار آتا ہے، کیسے اس میں باہر آتی ہے، کیسے سکون پیدا ہوتا ہے گھر میں، معاشرے میں، اور کیسے با اخلاق با کردار نوجوان آگے معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں.